کتاب جو قیامت تک کے لیے محفوظ ہے۔ اب آئیے قرآن کریم کی زبان کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا ہے کہ یہ کتاب بلسان عربی مبین ہے، 26/195۔ اس کتاب کی زبان عربی مبین ہے، اور دیگر مقامات پر بھی اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ یہ عربی مبین میں کتاب نازل ہوئی ہے۔ خود لفظ عربی کے معنی بھی فصیح اور واضح کے ہیں، اور جب اس کے ساتھ مبین کا اضافہ کر دیا جائے تو اس کے واضح تر ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہ جاتا۔ یہ کتاب واضح ہے اور غیر ذی عوج 39/28 39/28 ہے، یعنی اس میں کوئی پیچ و خم نہیں، ابہام نہیں، انتباط نہیں، صاف نکھری سیدھی واضح کتاب روشن۔ حتیٰ کہ قرآن کو نور بھی کہا گیا ہے، یعنی خود روشن اور دنیا کو روشن کرنے والی کتاب۔ جس طرح سے روشنی اپنے وجود کو یا اپنے آپ کو دکھانے کے لیے کسی اور روشنی کی محتاج نہیں ہوتی، اسی طرح قرآن کریم بھی اپنے مطالب و مقاصد اور اقدار و رسول و پیغام و تعلیم کو واضح کرنے کے لیے کسی خارجی روشنی کا محتاج نہیں ہے۔ اس کی وضاحت ذرا آگے چل کر آئے گی۔ جہاں تک عربی زبان کا تعلق ہے، قرآن کریم کی زبان اس کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی تھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اصول یہ بتایا ہے کہ جس قوم کی طرف کوئی رسول بھیجا جاتا ہے اس رسول کا پیغام اسی قوم کی زبان میں ہوتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولی مخاطب عرب تھے، اس لیے قرآن کریم انہی کی زبان میں آیا اور انہی کی زبان میں آنا چاہیے تھا۔ لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے کہ مشیت کے پروگرام میں کچھ ایسا تھا کہ وہ زبان جس میں قرآن نازل ہونا تھا ایسی جامع عمیق اور وسیع ہو کہ وہ قرآنی حقائق کی متحمل ہو سکے۔ علم الالسنہ کے ماہر بتاتے ہیں کہ اس بات میں دنیا کی کوئی زبان عربی زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے تو خدا نے انہیں بیٹے کے حلق پر چھری چلانے سے روک دیا اور کہا کہ ہم اسے ایک عظیم قربانی کے لیے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے اور باپ کی مملکت عظیم کا انہی کو وارث ہونا تھا، لیکن حکم یہ دیا گیا کہ انہیں حجاز کی وادی غیر ذی زرع میں بسایا جائے، غیر ذی زرع کہ جہاں کچھ اگتا ہی نہیں، جہاں کچھ ہوتا ہی نہیں، تاکہ انہیں اس وادی میں بسایا جائے تاکہ یہ وہاں خانہ خدا کی تولیت کا فریضہ سر انجام دیں، اور مملکت شام کی سرداری حضرت اسحاق کو دی جائے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اسحاق کی اولاد بنی اسرائیل امور جہاندانی میں مصروف رہی، اس کے حصے میں شوکت سلیمانی اور صدقت داؤدی آئی، لیکن بنی اسماعیل کسی وادی غیر ذی زرع میں نہایت سادہ زندگی بسر کرتے رہے۔ انہوں نے نہ کوئی حکومت قائم کی اور نہ ہی کسی تہذیب و تمدن کی بنا ڈالی۔
یہ ایک ہی کام کرتے رہے، یعنی عربی زبان کی تشکیل، تعمیر اور تہذیب۔ انہوں نے اس زبان کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ دنیا کی کوئی زبان جس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی۔ یہ ہمارا عقیدت مندانہ دعویٰ ہی نہیں، دنیا کے محققین پوری تحقیق و تفتیش کے بعد اس نتیجے پر پہنچے۔ ڈاکٹر بک نے اپنی کتاب کاسمک کانشسنس میں مشہور مستشرق میکس مولر کی تحقیقات کے حوالے سے لکھا ہے کہ جس زمانے میں تمام انڈو یورپین زبانوں میں روٹ کانسیپٹ کی تعداد 121 تک پہنچ پائی تھی، عربوں کے ہاں صرف اونٹ کے تضمنات میں 5744 الفاظ موجود تھے۔ سوچیے، اس سے اس زبان کی وسعتوں کا اندازہ لگ سکتا ہے۔ یہ بڑی سائنٹیفک زبان ہے۔ اس میں ایک مادہ یعنی روٹ ہوتا ہے جو عام طور پر 3 حرفوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس مادے کے معنی میں ایک بنیادی خصوصیت ہوتی ہے جو ان تمام الفاظ میں جھلکتی چلی جاتی ہے جو اس مادے سے مختلف ابواب میں بنائے جاتے ہیں۔ ان مادوں کی تعداد 25,000 کے قریب ہے۔ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ان مادوں سے جو الفاظ بنائے گئے ہوں گے ان کی تعداد کس قدر ہوگی۔ اور پھر اس میں دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس کے مختلف ابواب ہیں، اوزان ہیں، ہر باب کی ایک الگ خصوصیت ہوتی ہے، یعنی ایک مادہ یا روٹ ہے جس کی ایک متعین خصوصیت ہے، وہ خصوصیت ہر اس لفظ میں پائی جائے گی جو اس روٹ سے بنے، اور پھر وہ الفاظ بنیں گے ان ابواب کے مطابق، اور ہر باب کی ایک الگ خصوصیت ہوگی۔ اس لیے جو لفظ بھی آپ کے سامنے آئے اس کے باب کو دیکھیے اور اس کے روٹ کو دیکھیے، ان دونوں کو ملانے سے اس کا ایک متعین مفہوم آپ کے سامنے آ جائے گا، یہاں تک کہ یہ اس مادے میں فلاں اور فلاں حرف اکٹھا آئے تو اس کی یہ خصوصیت ہوگی۔ یعنی جتنے بھی روٹس ایسے ہوں گے جن میں وہ 2 حرف آ جائیں ان میں وہی خصوصیت ہوگی جو ان 2 حرفوں کے اکٹھے ہونے سے بتائی گئی ہے۔ اندازہ لگائیے کہ دنیا کی کوئی زبان بھی ایسی ہے جو اس کا مقابلہ کر سکتی ہو۔ یہ تھی وہ زبان جس میں قرآن نازل ہوا۔ تو پہلے تو یہی بات یہاں سے سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کریم ہے، یہ جو اس زبان کو ہوا بنا کر رکھ دیا گیا ہے تو یہ بھی ایک سازش ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ عام مسلمان قرآن کو براہ راست سمجھنے نہ لگ جائے اور یہ خاص طبقے کی اجارہ داری رہے۔ ٹھیک ہے، عربی ادب کو اگر آپ کسی نے اس سے حاوی ہونا ہو تو وہ واقعی بڑی محنت بھی چاہتا ہے، بڑی وسعت معلومات چاہتا ہے، تعلیم میں بھی بہت آگے بڑھنا پڑتا ہے، لیکن قرآن